من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وہ شخص کامیاب ہو گیا جو صابر ہوا، جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، نماز پڑھی، لیکن آپ کو دنیا میں نہیں. یہ صاف ستھرا ہونا کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کیا ہے؟ جب آپ تزکیہ کریں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں گے اب باطنی طور پہ، اس کے بعد کامیابی ملے گی. یہ کامیابی کیا ہے؟ یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. 11 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. 11 قسمیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، پھر فرمایا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے. یہ اتنی اہمیت والی بات ہے. جب نبی کریم خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تو 4 مقاصد بیان کیے گئے. پہلا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت، دوسرا مقصد یہ تھا قرآن مجید کی تعلیم، اور تیسرا مقصد سنت نبوی حکمت کی تعلیم، اور چوتھا تزکیہ، اپنے قلوب کو، دلوں کو کس طرح صاف ستھرا کرنا ہے. یہ 4 مقاصد تھے. اگر آج ہم ان 4 مقاصد کو اچھی طرح کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صاف ہوگی. لیکن ہماری توجہ بالکل نہیں ہے. اس فلاح کا مفہوم، اس کامیابی کا مفہوم سمجھنا پڑے گا، پھر اس صاف ستھرا ہو کے اس کامیابی کا جو ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سمجھ آئیں گے. فلاح کا مفہوم بینی عام طور پر کامیابی کیا جاتا ہے، اور کامیابی کیا ہے کہ آدمی کوئی مقصد پا لے. جو بھی شخص کوئی مقصد پا لے وہ کہتا ہے میں کامیاب شخص ہوں. تو کامیاب شخص کے لیے اس کا مقصد پا لینا، اس مقصد کو پورا کرنا، پھر وہ کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس دنیا میں مقاصد میں بڑا اختلاف ہے. ایک میڈیکل کا طالب علم ہے، وہ کہتا ہے میں میڈیکل کی تعلیم پوری کروں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں کامیاب انسان ہوں. ایک زمیندار ہے، وہ کہتا ہے اتنے مربع زمین بنا دوں تو میں کامیاب زمیندار ہوں. ایک تجارت کرنے والا بزنس مین وہ کہتا ہے کہ میری تجارت بڑھ گئی اور اس میں اگر میں اپنا مقصد پا لیا میں کامیاب ہو گیا. ایک سیاستدان ہے، وہ کہتا ہے میں MPA بن جاؤں اور ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، میں کامیاب ہوں. ہر بندے کا مقصد مختلف ہے، مقاصد مختلف ہے، اور کامیابی کا معیار مختلف ہے. پھر اللہ تعالیٰ کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں؟ بار بار یہ ذکر آ رہا ہے نا، بس اذان ہوتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. تو یہ کون سی کامیابی کی بات ہو رہی ہے؟ مقاصد میں اختلاف ہے، کامیابی میں اختلاف ہے. ہر انسان دنیا سے جو رہتا ہے اس کے مقاصد مختلف ہے،
لیکن چار مقاصد بالکل متفقہ ہیں جس پہ تمام انسانیت متحد ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر کی بحث نہیں، اس میں مرد اور عورت کی بحث نہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ مولوی ہے اور یہ جاہل ہے، یہ عالم دین ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تمام انسانیت ان چار مقاصد پہ متفق ہے۔ وہ چار مقاصد کیا ہیں؟ پہلا متفقہ مقصد کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، صحت مند رہوں، میری بھی خواہش ہے، آپ لوگوں کی خواہش ہے، کوئی انسان نہیں ہے کہ ان کی خواہش نہ ہو کہ وہ تندرست رہے، اور تندرستی کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، مجبور اور کتے کھاتا ہے، وٹامنس کھاتا ہے کہ میں تندرست رہوں، لیکن وہ ہمیشہ تندرست نہیں رہ سکتا۔ یہ تندرستی عذاب نعمت ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسناد شریف میں ہے یہ حدیث کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب قیامت کے روز حساب کتاب شروع کریں گے تو سب سے پہلے اس نعمت کو جتلائیں گے، وہ تندرستی کی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انسان کو میں نے تمہیں تندرستی نہیں عطا کی تھی، اس لیے جملہ بنا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت تندرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہی جتائیں گے انسان سے کہ بھائی میں تمہیں تندرستی عطا فرمائی نہیں تھی۔ تو یہ تندرستی میں کوئی اختلاف نہیں، اس پہلے مقصد میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرا مقصد جس میں تمام انسان متفق ہیں وہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جوان رہوں، میری جوانی رہے، اور اس جوانی کی خاطر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، عورت ہے، مرد ہے، میک اپ کرتا ہے، بیوٹی پارلر میں جاتا ہے، مختلف کریمیں لگاتا ہے کہ مجھے چھریاں نہ پڑیں، میں پورا نہ ہوں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ انسان نے پورا ہونا ہے، جوانی ختم ہونی ہے۔ تیسرا متفقہ مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے، اور موت ایک حقیقت ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، لیکن میں اور آپ جتنے انسان ہیں وہ یہی اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے، اس پہ سب انسان متفق ہیں۔ اور چوتھا متفقہ مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی تمام کوئی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا فرما دیتے ہیں اور ہماری کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اس پہ بھی تمام انسان متفق ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر یہ چار مقاصد جو تمام انسانیت کے متفقہ ہیں اگر یہ پورے نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش دل میں ڈالی کیوں، یہ طرف ڈالی کیوں؟ صرف انسان کو اس کے ذہن کو خراب کرنے کی ضرورت تھی دنیا میں؟ جب یہ خواہشات کی پوری نہیں ہو سکتی، یہ مقاصد پوری نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ بار بار اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ؟ یہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اگر اس طریقے پہ ہم چلیں گے تو پھر
کے مقاصد ہمارے پورے ہوں گے، جو چار صفحے کا مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید بھیج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرما کے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ کامیابی کس طرح آپ حاصل کریں گے۔ اگر ہم اس طریقے پہ چلیں گے اپنی پوری زندگی، میں نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جو سنت کے مطابق ہو، میں نے تجارت اس طرح کرنی ہے جو میرا اللہ اور میرا نبی چاہتا ہے، میں نے معاشرے میں اس طرح گزارنا، صرف نماز نہیں پڑھنی۔ آج کل ایک اور کنسپٹ ہے کہ جی نماز پڑھ لی لیکن باقی سارے گناہ والے کام کیے تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا گلا تھا؟ ان کو یہی گلا تھا کہ یہ نماز مسجد تک کیوں محدود ہے، یہ نماز ہمارے دنیاوی معاملات سے کیوں آ رہی ہے، یہ نماز ہماری تجارت سے کیوں آ رہی ہے، ہمارے دنیاوی ماحول کو بھی آپ نے دین کے مطابق چلانا ہے اور نبی اور رسول کے مطابق چلانا ہے، وہ کیوں آ رہی ہے، کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ جب تک آپ اپنی زندگی کو نبی کریم خاتم النبیین کے طریقے کے مطابق تجارت بھی کرنی ہے، ان کے طریقے کے مطابق، اور اپنا اخلاق بھی ان کے طریقے کے مطابق، تمام پہلوؤں کو آپ اکٹھا نہیں کریں گے، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ان کے لیے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کا کیا جھگڑا تھا؟ یہی جھگڑا تھا نا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اسلام ہماری اجتماعی زندگی میں آئے، اور یزید چاہتا تھا کہ آپ مدرسے بنا لو، مسجدیں بنا لو، بڑے بڑے مرکز بنا لو، لیکن دین ان مراکز کے باہر نہ جائے، حرمین شریفین سے باہر نہ جائے، اس مسجد سے باہر نہ جائے۔ اس لیے انہوں نے کلمہ حق ادا کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ خلفائے راشدین کی طرح، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، جس طرح خلفائے راشدین نے حکومت کی، اس طرح کرو، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کبھی نہیں جھگڑا، آج بھی ہمارے جو بھی حکمران ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی دین کا کیا تعلق اس سیاست کے ساتھ، مولوی کا کیا تعلق اس سیاست کے ساتھ، مسجد کا کیا تعلق اس سیاست کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، میں نے سیاست کی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے خلفاء سیاست کریں گے۔ لیکن آج ہم نے اس سیاست کے مفہوم کو غلط معنیوں میں لے لیا ہے۔ سیاست کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ اچھی بات کرنا، اچھے طریقے سے چیز کو پیش کرنا، لیکن یہاں کچھ اور ہو رہا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کامیابی جو میں بات کر رہا ہوں کہ کامیابی کس طرح ملے گی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اور اس چار مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ نبی کریم خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان مسلمان جنت میں چلا جائے گا تو ایک
کرے گا کہ تم یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، بیمار نہیں ہوگے۔ پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا، دوسرا اعلان کہ بھئی تم یہاں ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ تیسرا پھر ایک اعلان کرے گا کہ تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی۔ چوتھا پھر اعلان کرے گا کہ بھائی تمہاری ہر خواہش یہاں پوری ہوگی۔ تو یہ بات اس دنیا کی نہیں ہو رہی، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس کا سلیبس آپ کو بتا دیا گیا ہے، اس کا سلیبس قرآن مجید ہے، اس کا سلیبس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا سلیبس صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ والے ہیں۔ اگر ان کے مطابق زندگی گزارے ہو، آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کی بات ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ سیدھے راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتا ہے، انعمت علیہم، انعام جانتا ہو کے راستے پہ چلو گے تو کامیابی جنت میں یہ ملے گی۔ اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم پانچ وقت کی نمازیں بن جائیں نا، ہماری مصیبت اندر تمام کو پڑھنا ہے یار، یہ مصیبت کیوں آ گئی ہے؟ بھائی آپ امتحان والی جگہ پہ ہو، جب آپ سفر میں جاتے ہیں، آپ میاں والوں کو ہو جائیں، اپنی گاڑی کو پہلے اس کے ٹائر دیکھیں گے، اس کو ورکشاپ لے جائیں گے، اس میں کوئی خرابی ہوگی وہ بجلی سے دور کرائیں گے، کہیں مجھے سفر پہ پریشانی نہ ہو۔ جب ہم بہت پہنچ جائیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا، خیر وفیت سے میں اپنی منزل موصول تک پہنچ گیا۔ اس لیے ہم نے یہاں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ جو کامیابی دینی ہے پہلے یہ جو ہم سفر میں ہیں، یہ جو انسان کی گاڑی ہے اس میں پیٹرول پورا ہونا چاہیے، اس کے پلاک صاف ہونے چاہیے، اس کی ٹویننگ کرانی پڑے گی، اس کی مستری کے پاس جانا پڑے گا کہ یہ اب جھٹکے مار رہی ہے، پتہ نہیں کیوں مار رہی ہے، اس میں جو کچرا ہوگا وہ صاف کرے گا۔ اور جب ہمارے دماغوں میں ہمارے دلوں میں اس دنیا کچرا بھرا ہوا ہے، کہاں جا کے صاف ہوگا؟ اللہ والوں کے پاس جا کے صاف ہوگا۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، اس کی خدمت میں وقت گزاریں گے، اس کی صحبت سے آپ کے ایک رنگ چڑھے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب انسان ایمان کی حالت میں آتا تھا، وہ سیکنڈوں میں حضرت نبی کریم کی نظر سے اس کے جو رضائل تھے، جو اس کے اندر باطنی خرابیاں تھیں، وہ ایک ہی نظر میں دور ہو جاتی تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا، ان کی خصوصیت تھی۔ جب سے یہ دور انہوں نے پورا سے اثر مارا ہے، ہم تو وہ خوبیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جو خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، خصوصیت تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق میں نظر آتی تھی، حضرت عمر میں نظر آتی تھی، حضرت عثمان میں نظر آتی تھی، حضرت علی میں نظر آتی تھی، حضرت حسن حسین نظر آتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ہم دور چلتے گئے اور یہ مثبت دور میں آ گئے، پھر یہ خوبیاں کم ہو گئی۔ پھر ہم ان خطراؤں کو ڈھونڈیں گے جن کی صحبت میں وہ ہمیں ذکر اس کا بتائیں گے، وہ بتائیں گے آپ نے اللہ کا اس طرح کرنا ہے، اور اس کو بتائیں گے کہ بھائی میرے میں حسد ہے، تکبر ہے، وہ کس طرح ختم ہوگا۔ وہ ایک کورس بتائے گا، آپ اس کی سرکار بیٹھ کے وہ کورس کریں گے تو یہ آپ کی ایمانی قوت بڑھے گی۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک اللہ والا جب وہ دین کا کام کرتا تھا تو وہ ایک ہی کافی ہوتا تھا، کیونکہ ان کی ایمانی قوت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ بہت بڑے اللہ والے حضرت سیون الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان
کا ایک واقعہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان کے دست مبارک پر لاکھوں ہندوؤں نے اسلام کو قبول کیا، مسلمان ہوئے. تو ہندو بڑے پریشان تھے کہ بھئی یہ کرنا والا ہے اور اس نے تو بہت زیادہ اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو راغب کر دیا ہے، تو اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. تو وہ ایک ہندو کا راجا تھا، تو اس کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی. انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ساری حج کے جائے، میک اپ کر کے جائے حضرت کے دربار میں. حضرت وہ دیکھیں گے تو پھر ہمارا کام بن جائے گا. تو وہ لڑکی میک اپ شیک اپ کر کے تیار ہو کے حضرت کے دربار میں، حضرت مینودین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے دربار میں چلی گئی. تو حضرت نے آنکھ ہی نہیں دیکھا، وہ سارا دن بیٹھے، موت ہو گئی، واپس آ گئے. دوسرے دن بھی اسی طرح گئی، بیٹھے نہیں، سارا دن گزر گیا، بعد بھی بیٹھے، لیکن حضرت نے کوئی توجہ نہیں دی. تیسرے دن پھر وہ گئی اسی طرح. تو پھر وہ 3 دن بعد اپنے والد کو کہتی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اللہ والا صاحب دھاکے نہیں دیکھتا، تو میں کیا کروں. اس نے کہا آج دوسرے دن جاؤ اور زبردستی حضرت کے ساتھ نپٹ جانا، اور پھر عوام دیکھ لے گی. ہمارا مقصد جب اس کی شہرت خراب کرنا، جب اس کی شہرت خراب ہو جائے گی تو پھر ہمارا کام بن جائے گا. وہ دوسرے دن گئی دربار میں، اس کے دل میں خیال ہے کہ میں سوال کروں حضرت سے کہ مجھے کیوں نہیں دیکھتے. میرے لیے تو بڑے بڑے شہزادے بادشاہ انتظار کر رہے ہوتے کہ میرے سے ملاقات کریں، میری ملاقات کے لیے وقت مہینہ کا ان کو وقت نہیں ملتا، اور میں بھی خود چل کے آئی ہوئی ہوں اور یہ لکھ بھی نہیں کراتے. تو اس نے حضرت سوال کی، حضرت میں نیند سے آ رہی ہوں، آپ میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا. اللہ والا یہی دے سکتا ہے کہ اللہ اتنا خوبصورت ہے، اس نے کیا دیکھا، تمہیں اس نے بنایا ہے نا، میں خود اس کو دیکھ لوں. تو اسی بات نے اس کے دل پہ اثر کیا اور وہ جناب مسلمان ہو گئے اور اس نے اسی کو کلمہ پڑھ لیا. یہ ایمان کی طاقت ہے بھائی. یہ جو اللہ والے حکمرانوں سے ٹکرا جاتے ہیں، بڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، وہ ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی ایمانی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی خطرے سے نہیں ڈرتے. آج ہم نے اگر ان فکروں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنی اس ایمانی دولت کو اور جو یہ اطلاع کی بات ہو رہی ہے اس کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے علماء کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے اللہ والوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا پڑے گا. لیکن ہم اس طرح بالکل توجہ نہیں دیتے. دنیا پڑھے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ میں نے آیت پڑھی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں پڑھے ہو، اور باقی ہم دنیا میں پڑھے ہوئے ہیں. ہماری جیب جو خالی ہو جاتی، ہماری ایمان کی قوت یہی ہے. میری جیب آج خالی ہونا، میں اتنا پریشان ہوں، اللہ کے لیے ہوتا پریشان ہو رہا ہوں، یار اللہ کا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا، گھر میں بیوی کو کیا کھلاؤں گا. میں یہی پریشانی سارے دن ہوتی ہے کہ میری جیب میں پیسہ نہیں ہے. اگر تب رازق کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، رزق تو اس نے دینا ہے، اس نے کس کے حصے میں جتنا نہیں ہے وہ مل کے رہے گا. لیکن ہمارا ایمان، ہماری جیب خالی ہو، ہمارا ایمان ڈاواڈول ہے.